لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار والمروءة العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، والأساس الإسلام حبنا أهل البيت صلوات گرامی، پیغمبر گرامی اسلام کی مشہور و معروف حدیث، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام عریان ہے بدون لباس کے، اور اس کا لباس حیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا وزینتہ، اور اس کی خوبصورتی اور اسلام کی جو زینت ہے وہ وقار ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا والمروءۃ، جسے ہم اردو میں مروت کہتے ہیں، در حقیقت میں عربی میں المروءۃ یعنی اسلام کی جوان مردی، اسلام کی ثبات قدمی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں عمل صالح یعنی نیک عمل۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام کا ستون، عماد یعنی ستون، پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام کا جو ستون ہے وہ ہے ورع، اور ورع کہتے ہیں عربی میں تمام افعال قبیحہ اور بد اخلاقی سے بچنے کا نام ورع ہے۔ یعنی اسلام کا جو ستون ہے وہ انسان کو اس چیز سے بچاتا ہے کہ وہ بد اخلاقی کرے۔ اسلام کا ستون یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کسی کے سامنے بد اخلاقی سے پیش آئے، یعنی ورع یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور بد اخلاقی سے بچانے کا نام ہے۔ اس کے بعد جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا آخر میں وہ کیا ہے، وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک جڑ ہے، اور اسلام کی جڑ ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام
تو اس میں دیکھیں چند لفظ ہے اس حدیث کے اندر، اس نورانی پیغام کے اندر جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر چند لفظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ہمارے یہاں اردو میں جو معنی کرتے ہیں شرمندگی کے، تو عزیزان گرامی حیا کے معنی شرمندگی کے نہیں ہے، یہ اشتباہ معنی کرتے ہیں ہم کہ حیا کے معنی جو ہے شرمندگی کی ہے۔ ابھی فی الحال یہاں پر روکتے ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ جو ہے نیچے اس کے ذیل میں بیان ہوگا۔ ابھی صرف میں ان الفاظ کی طرف کہ جو اس نورانی بیان کے اندر موجود ہے اس کی طرف صرف آپ کی توجہ دلا دوں، تاکہ آگے کے بیان میں مشکل پیش نہ آئے سمجھنے میں حدیث کو، یا پھر جو اس کے ذیل میں معلومات آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ آئے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر اسلام نے وہ حیا ہے۔ حیا کے معنی یہ ہے، راغب اصفہانی جو بہترین لغوی ہے ان کا کہنا ہے کہ حیا کے معنی ہے کہ کامل طور سے خداوند عالم کے حقوق کو ادا کرنا، کامل طور سے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کا نام حیا ہے۔ حیا شرمندگی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز زینت یعنی خوبصورتی، کسی بھی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ گھر کی خوبصورتی کیا ہے؟ گھر کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہترین پینٹ ہو، بہترین جھومر لگے ہوئے ہوں، بہترین پنکھا لگا ہوا ہو، بہترین اے سی لگی ہو، یہ گھر کی خوبصورتی ہے۔ سڑک کی خوبصورتی کیا ہے؟ سڑک کی خوبصورتی یہ ہے کہ کہیں پہ گڈھا نہ ہو، کہیں پہ پانی نہ لگا ہوا ہو، تو یہ سڑک کی خوبصورتی ہے۔ چاروں طرف باغ ہوں، درخت ہو، تو یہ سڑک کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ ہے وقار۔ وقار کہتے کسے ہیں؟ وقار کہتے ہیں سنجیدگی کو، وقار کہتے ہیں کم سخن کو۔ وقار ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ وقار ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اپنے حد سے تجاوز نہیں کرنے دیتی۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی زینت یہ ہے کہ انسان اپنے حد کے اندر رہے۔ اسلام کی زینت یہ ہے کہ انسان اپنے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ درود بھیجیں محمد۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہوئی اسلام کی کہ وقار یعنی انسان جو ہے اپنے حد کے اندر رہے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مروت، جسے ہم مروت کہتے ہیں، عربی میں وہ جو ہے مروت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مروت کے معنی کیا ہے؟ مروت کے معنی ہے جواں مردی کے، ثبات قدمی کے، اپنے موقف کے اوپر برقرار رہنا اور اپنے موقف کے اوپر بالکل ثابت قدم رہنے والی چیز کا نام مروت ہے۔ تو اسلام کی مروت کیا ہے؟ اسلام کی جواں مردی کیا ہے؟ عمل صالح ہے، یعنی نیک اعمال کو انجام دینا، یہ اسلام کی مروت ہے، یہ اسلام کی جواں مردی ہے، یہ اسلام کی ثابت قدمی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے وہ ورع ہے۔ بیان کر چکا کہ ورع کہتے ہیں افعال قبیحہ سے پرہیز کرنے کا نام ورع ہے۔ یعنی اسلام کا جو ستون ہے جس کے اوپر اسلام کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انسان بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، معاشرے میں انسان ایک بچے کا بھی لحاظ رکھے، معاشرے میں انسان اپنے بزرگوں کا بھی لحاظ رکھے، معاشرے کے اندر انسان اپنے والدین کا بھی لحاظ رکھے، معاشرے کے اندر انسان اپنے برابر والے کا لحاظ رکھے۔ اسے کہتے ہیں اسلام کا اعمال، یعنی جس کے اوپر یہ اسلام ٹکا ہوا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ درود بھیج دے محمد۔ میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ اس لیے انتخاب کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر حیا اگر مجسم ہو، اگر انسانی صورت میں اگر کوئی دیکھنا چاہے حیا کو تو وہ میرے حسین کو دیکھ سکتا ہے، میرے حسین کو دیکھ سکتا ہے، یعنی حیا کی جیتی جاگتی تصویر کا نام حسین ہے۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کا پیغام آپ ابھی الحمدللہ ابھی سے مجالس کا سلسلہ شروع ہے
اور مختلف ذاکرین سے جو ہے آپ عزاداری کے سلسلے میں سنتے رہیں گے۔ میں زیادہ اس بارے میں کوئی چیز نہیں بیان کروں گا، میں صرف اور صرف اپنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ میں صرف کربلا کے لیے ایک بات بیان کر دوں، ایک جملہ بیان کر دوں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے صرف 2 جملے کے اندر پورے کربلا کو بیان کر دیا، صرف 2 جملے کے اندر۔ وہ 2 جملہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے اور نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا ہے، ایک طویل خط ہے امام علیہ السلام کا، جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے محمد حنفیہ یاد رکھنا کہ میں ظلم و ستم کرنے کے لیے مدینے سے خارج نہیں ہو رہا ہوں۔ اے محمد حنفیہ یاد رکھنا کہ میں کسی کے اوپر تشدد کرنے کے لیے مدینے سے خارج نہیں ہو رہا ہوں، میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے مدینے سے خارج نہیں ہو رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سنت اور ان کے امر کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو فساد ہے اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے بے حیائی۔ عزیزان گرامی، آج کس قدر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، بے غیرتی کس طریقے سے جو ہے پھیلی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے اس نے معاشرے کے اندر جو ہے پنجہ گاڑا ہوا ہے، اور کس طریقے سے معاشرے کے اندر اس نے اپنا سر بلند کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، بے حیائی صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین بے حجاب نکل جائیں، میں نے بیان کیا کہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کا نام حیا ہے، وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام حیا ہے، اور اس سے پیچی اور اس سے سرپیچی کرنے کا نام بے حیائی ہے۔ خداوند عالم کی اطاعت نہ کرنے کا نام بے حیائی ہے، خداوند عالم کی نافرمانی کرنے کا نام بے حیائی ہے، والدین کی اطاعت نہ کرنے کا نام بے حیائی ہے، اور اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرنے کا نام بے حیائی ہے۔ بے حیائی صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں خواتین بے حجاب نکل جائیں، نہیں، بے حیائی صرف یہ نہیں ہے۔ اسی لیے راغب اصفہانی کا جو لغت نامہ ہے، اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام ہے۔ تو آج یہ لغت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بار بار جو ہے اس چیز کو تکرار کرنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں جن کو بیان کرنا ہوتا ہے وہ بیان نہیں ہو پاتا۔ تو یاد رکھیے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام حیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اس نے اپنا پنجہ گاڑا ہوا ہے، اور بے حیائی کی جڑ چاروں طرف جو ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ نہ کوئی کسی کا احترام ہے، نہ کوئی کسی کا جو ہے لحاظ ہے، نہ والدین کی عزت ہے، نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ استاد کی عزت ہے، نہ بھائی بہن کی عزت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ روایت اور احادیث اور قرآن مجید کا اگر صحیح طریقے سے مطالعہ کریں اور اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو بالکل یہ بظاہر معلوم ہو جائے گا کہ حیا تمام خیر اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ عزیزان گرامی، حیا تمام خیر خوبی کا منشا ہے، حیا تمام خیر خوبی کا سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر یہ حیا موجود ہے تو اس کا وجود روشن ہے، اگر انسان کے اندر حیا موجود ہے تو اس کی زندگی جو ہے تابش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا کہ حیا کے معنی شرمندگی کے نہیں ہیں، اس لیے کہ شرمندگی ایک حالت اضطراری کا نام ہے اور حیا ایک حالت اختیاری کا نام ہے۔ شرمندگی کسے کہتے ہیں اور حیا کسے کہتے ہیں، حیا بیان کر چکا ہوں۔ شرمندگی کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ شرمندگی کی مثال میں اس طریقے سے پیش کر دوں کہ فرض کیجئے کہ میں اس مجلس کے اندر وارد ہوا یا کسی محفل کے اندر وارد ہوا اور مجھے وہاں پہ خطاب نہیں کرنا تھا، وہاں مجھے اشعار نہیں پڑھنے تھے، لیکن کسی بزرگ نے کہا کہ حضور جب آپ آئے ہیں تو کچھ شعر پڑھ دیجئے، حضور جب آئے ہیں تو 2 جملے جو ہے مصائب کے پڑھ دیں، فضائل کے پڑھ دیں۔ تو اب یہاں پر جو نہ بولنے سے جو ہمارے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی، اس کیفیت کا نام عزیزان گرامی شرمندگی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم تیاری سے آتے تو پھر ہمیں بولنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وقت صرف اور صرف اضطراری ہے، ابھی یہ وقت ہمارے اندر ہے اور ابھی یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن پھر یہی بزرگ اگر ہم سے کہیں کہ 2 دن کے بعد آپ کو مسجد پڑھنی ہے تو اب ہمیں بولنے سے وہاں پہ شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم تیاری سے آئے ہیں۔ تو لہذا شرمندگی حالت احتضار، حالت اضطراری کا نام ہے، اور حیا حالت اختیاری کا نام ہے۔ تو ایک بات اور واضح ہو گئی کہ حیا کیا بولتے ہیں کہ تقویٰ کا نام نہیں ہے، حیا خوف کا نام نہیں ہے، حیا ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ حیا ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ حیا خوف سے بھی بالا تر ہے، حیا تقویٰ سے بھی بالا تر ہے، حیا ورع سے بھی بالا تر ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ انسان اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ وہ حرام سے محفوظ رہ سکے۔ خوف انسان کے وجود میں اس وقت آتا ہے جب خداوند عالم کی اطاعت سے جب بے بہراوری کرتا ہے، جب خداوند عالم کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، تو اس کے عذاب کی وجہ سے جو انسان کے وجود کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور حیا اس سے بھی بلند تر ہے۔ ورع اسے کہتے ہیں کہ افعال قبیحہ سے انسان پرہیز کرے، لیکن حیا اس سے بھی بلند اور بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، تو حیا تمام سرچشمے سے، حیا تمام خیر خوبی کا سرچشمہ ہے، حیا تمام خیر کا سرچشمہ ہے، حیا تمام خیر کا منبع ہے، حیا تمام خیر کا منشا ہے۔ اگر یہ انسان کے وجود میں آ جائے تو یہ انسان کو صالح مرد بنا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان کے اندر حیا ہے تو وہ کربلائی ہو جائے گا، اگر انسان کے اندر حیا ہے تو وہ حسینی ہوگا، اگر انسان کے اندر حیا ہے تو وہ زینبی ہوگا، اگر انسان کے اندر حیا ہے تو وہ فاطمی ہوگا۔ درود بھیجیے۔ تو یہ ایک حیا کا ایک مختصر سا جو آپ کے سامنے تعریف میں نے بیان کی کہ حیا تقوی کا نام نہیں ہے، حیا ورع کا نام نہیں ہے، بلکہ حیا تقوی سے بلند تر ہے، حیا ورع سے بلند تر ہے، حیا ایمان سے بلند تر ہے۔ آگے کی تقاریر میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حیا ایمان سے کس طریقے سے بلند تر ہے، حیا تقوی سے کس طریقے سے بلند تر ہے۔ بسا اوقات حیا شریعت سے بلند تر ہے۔ عزیزان گرامی، شریعت یعنی خداوند عالم ایک بار اور پابند حیا خداوند عالم کے قوانین سے بالا تر ہے، کیونکہ بعض مقامات، معاف کیجیے گا بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس طریقے کے جملہ شاید جو ہے آپ نے نہ سنے ہوں، اور بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہے، بزرگ سنتے رہتے ہیں، اپنے جوان بھائی اور اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ بسا اوقات شریعت سے بلند تر ہے یہ، کیونکہ بعض مقامات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے لیکن حیا اجازت نہیں دیتی ہے۔ بسا اوقات شریعت ہمیں اجازت دے دیتی ہے، جواز کا پروانہ دے دیتی ہے، لیکن حیا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس لائن سے عبور کر جائیں، اس حد سے۔ میں 3 مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، صرف 3 مثال جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ میں جو بھی میرا خطاب ہے بالکل آپ کے سامنے سے گزرا ہوا یہ سارا خطاب ہے، اور آپ کے نظروں میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے میں یہ ساری چیز بیان کر رہا ہوں تاکہ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ عزیزان گرامی، فرش ادا اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر۔ جناب سب کو معلوم ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام جو ہے کہ تشریف لاتے ہیں فرش ادا کے اوپر، تمام علماء آتے ہیں، امام زمان آتے ہیں۔ تو بہرحال ایک انسان کو وسیلہ نجات ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام ان کا واسطہ دے کر کے کہ خداوند عالم جو کچھ بھی سال بھر ہم سے ہوا، خداوند عالم ہم تیری بارگاہ میں تہہ دل سے بالکل پشیمان ہو کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں معبود،
اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما، اور جو لوگ اس دنیا میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں اس منوس وبا میں، خداوند عالم ان کی روح کو شاد فرما، ان کو سید الشہداء علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت عطا فرما، اور ان کی شفاعت انہیں نصیب عنایت عطا فرمائے۔ درود پڑھتے محمد۔ دیکھیے بیٹھنے کا وقت آپ نے دیا تھا 8 بجے کا، لیکن اترنے کا وقت جو ہے میرے پاس ہے۔ ایک درود بھیج دیں کیونکہ بات سے بات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکوں، تو ہو سکتا ہے میں آپ کا وقت زیادہ لے تو میں نے کہا کہ حیا شریعت یعنی خداوند عالم نے جو قانون بیان کیا، کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم کے قانون سے بھی ہم نے اس کو بالا کر دیکھا اور بلند دیکھا ہے۔ بعض مقامات ہیں جہاں پر شریعت مقدسہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس فعل کو انجام دے دیں، اور لیکن حیا ہمیں وہاں پر اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب میں مثال پیش کروں گا جلدی کہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ خود جو ہے مطالعہ کر کے جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ کہ فرض کیجئے کہ ایک انسان گھر کے اندر عریان یا نیم عریان ہے، گھر کے اندر کمرہ ہے، کمرے کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر یہ شخص عریان یا نیم عریان ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا موجود ہے، آنے جانے والے کی نظر اگر اس پر پڑ رہی ہے کہ فلاں شخص جو ہے کمرے کے اندر عریان ہے، تو شریعت یہاں پر حرمت کا حکم لگاتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایسے مقام پر تم اس حالت میں نہ رہو کہ لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھیں، یعنی ستر العورتین کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے، اور ستر العورتین واجب ہے عزیزان گرامی۔ لیکن ایک انسان کمرے کے اندر ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، چاروں طرف سے کھڑکی دروازہ بند ہے، عریان یا نیم عریان ہے، تو اب یہاں پر شریعت اسے کوئی حکم نافذ نہیں کرے گی کہ یہ تمہارا فعل حلال ہے یا حرام ہے، نہ حرام کی تائید کرے گی نہ حلال کی تائید کرے گی، اس لیے کہ یہ افعال قبیحہ میں سے ہے۔ شریعت نے یہاں پر حرمت کا فتویٰ نہیں دیا، شریعت نے یہاں پر حرمت کا حکم نہیں سنایا، لیکن حیا اگر انسان کے اندر ہے، توجہ فرمائیے گا، حیا اگر انسان کے اندر ہے، حیا اگر انسان کے دل میں ایکٹیویٹ ہے، تو فوراً اسے اس بات کی طرف تشویق دلائے گی کہ دیکھو اگرچہ شریعت نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم کمرے کے اندر عریان اور نیم عریان رہ سکتے ہو، لیکن برادر عزیز یہ کام بے حیائی کا کام ہے، یہ بے غیرتی معاشرے میں پھیلاتی ہے، لہٰذا اگر اکیلے میں ہو تو کیا ہوا، پورے لباس کے ساتھ رہو، یوں بے حیائی نہ پھیلاؤ۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ ایک مثال یہ ہوئی جہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے کمرے کے اندر کس طریقے سے رہیں، آپ سے کیا مطلب، جب کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن حیا انسان کو اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا مقام معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں اور جوان، وہ ہاف پینٹ اور ٹی شرٹ یا بنیان پہن کر کے کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں، گلی کوچہ چوراہا۔ میں نے تو دہلی تک کا سفر جو ہے ہاف پینٹ اور ہاف ٹی شرٹ والے کے ساتھ کیا ہے، بامبے تک کا سفر جو ہے میں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ یعنی معاشرہ دیکھیے کس طریقے سے بے حیائی کے اس میں گھرا ہوا ہے، اور کس طریقے سے بے حیائی میں معاشرے کے اندر جو ہے پنجہ گاڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہاف پینٹ اور ٹی شرٹ پہننا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جتنا حکم دیا ہے انسان کو، وہ اس سے زیادہ کپڑا پہنے ہوا ہے۔ مرد کے لیے کہہ رہا ہوں، خواتین کے سے استثناء، خواتین کے لیے تو پورا جسم ہے معاشرے کے اندر۔ مرد حضرات کے لیے کہ شریعت نے جتنا بھی اسے حکم دیا ہے وہ اسے بخوبی انجام دے رہا۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا ہے ستر العورتین، یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے۔ تو جب
ہم ہاف پینٹ پہنے ہوئے ہیں، جب ہم ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو ہم شریعت کے حکم کی پامالی تو نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم شریعت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو اب یہاں شریعت بھی کوئی ہمیں حکم نہیں دے گی اور کوئی ہمیں سزا نہیں سنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے زیادہ کپڑا پہنا ہوا ہے کہ جتنا شریعت نے ہم سے کہا۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر حیا انسان کے اندر ہے، اگر انسان کے اندر حیا ایکٹیویٹ ہے، اگر انسان کے اندر حیا اگر موجود ہے تو وہ کہے گی کہ عزیزان گرامی، برادر عزیز، اگرچہ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے لیکن یہ فعل بے حیائی کا فعل ہے، یہ معاشرے کے اندر بے حیائی ایجاد کرے گی، یہ معاشرے میں بے حیائی کا جڑ پھیلائے گی۔ لہذا اگر تم گلی چوراہے میں نکل رہے ہو، لہذا اگر تم کہیں دور کا سفر کر رہے ہو تو پورے لباس کے اندر سفر کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لباس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیلے۔ ایک صلوات بھیجو۔ دیکھا عزیزان گرامی، یہ حیا کی خوبی ہے اور یہ حیا کا خیر اور اس کی برکت ہے کہ یہ خود بخود انسان کو تشویق دلاتی ہے نیک کام کی طرف۔ تیسری مثال، خواتین بھی جو ہے اس سے وہ نہ رہے کہ جو ہے کہیں کہ جو ہے حضور جو ہے صرف مردوں کے اوپر جو ہے پڑھ کر چلے گئے، خواتین کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہہ دیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، تیسری مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ تیسری مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کو معاشرے میں چلنے کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھول کر چل سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ ہر جگہ شرط کے ساتھ۔ میں نے تینوں مثال جو پیش کی ہے شرط سے خالی نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والا موجود ہے تو حرام ہے، اگر جو ہے کیا بولتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، کسی کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ تیسری مثال بھی شرط ہی کے ساتھ ہے عزیزان گرامی، اگر چہرے کے اوپر زینت نہیں ہے، بناؤ سنگار نہیں ہے، وہ جو بیوٹی پارلر میں جو بناؤ سنگار وغیرہ جو ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے، چہرے کے اوپر زینت نہیں ہے، تو عزیزان گرامی شریعت ایک خاتون کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے چہرے کو کھول کر چلے۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے سر کو، اپنے چہرے کو کھول کر کے چلے، اس لیے کہ اس کے چہرے پر کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا گیا ہے، کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت حرمت کا فتویٰ لگائے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر انسان کے اندر حیا موجود ہے، اگر انسان کے اندر حیا موجود ہے تو وہ حیا فوراً اس خاتون سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، اگر شریعت نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ چہرہ کھول کر کے چلو، لیکن یہ فعل بے حیائی کا فعل ہے، یہ معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی کو ایجاد کرتا ہے، اس طریقے سے نامحرم کے مجمع میں چہرہ کھول کر کے نہ نکل جایا کرو۔ درود بھیج دے محمد۔ یہ حیا کی خوبی ہے عزیزان گرامی، یہ حیا کی کوالٹی ہے۔ تین نکات آپ کے سامنے بیان کیے شریعت کے اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، کہ تقوی سے بھی بلند تر ہے، ورع سے بھی بلند تر ہے، ایمان سے بھی بلند تر کا نام حیا ہے، شریعت سے بھی بلند تر درجے کا نام حیا ہے عزیزان گرامی۔ تو اب میں جو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، اب کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے حجاب نہ چلا کرو، اب کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ والدین کا احترام کرو، اب کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اب کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ پڑھو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر حیا جیسی صفت کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کے اندر حیا جیسی صفت کو جگایا جائے۔ جب اس کے اندر یہ صفت ایکٹیویٹ ہو جائے گی، جب اس کے اندر یہ صفت جاگ جائے گی تو خود بخود انسان کو اس فعل سے روکے گی،
خود بخود انسان کو خداوند عالم کی عبادت کی طرف تشویق دلائے گی، خود بخود انسان کو احترام کرنے کی طرف تشویق دلائے گی، خود بخود معاشرے میں چلنے کا طریقہ سکھائے گی، خود بخود معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھائے گی۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ عزیزان گرامی، معلوم ہو گیا کہ حیا تقوی سے بلند تر ہے۔ حیا کا معنی تقوی کے نہیں ہے، حیا کے معنی شرمندگی کے نہیں ہے، حیا کا معنی ورع کے نہیں ہے، اور حیا شریعت سے بھی جو ہے بلند تر ہے۔ اب میں ایک روایت پیش کر کے اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ دعا کو تمام کر دوں گا، لیکن اس روایت میں بھی تھوڑا وقت مجھے چاہیے۔ عزیزان گرامی، درود بھیج دے محمد۔ دیکھیے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ جان رہے ہیں کہ راستے کی جو ہے حالت صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو جو ہے دوری، اتنے دور سے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہے 10 سے 20 منٹ یا 25 منٹ اور دوسری چیز یہ کہ راستہ بھی جو ہے نہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے میں خود اس چیز کا عادی ہوں کہ 8 بجے کے بعد جو ہے میں خود سو جاتا ہوں، یعنی نماز صبح پڑھنے کے بعد مطالعہ وغیرہ کرنے کے بعد میں خود 8 بجے جو ہے سو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد اس کے اندر ایسے ہوں گے کہ جو آرام کر لیتے ہوں گے نماز صبح کی وجہ سے، اور اس وقت جو ہے مجلس ہو رہی ہے جس وقت آرام کرنے کا وقت ہے۔ عزیزان گرامی، تو کربلا آرام کا نام نہیں ہے، کربلا زحمت و مشقت کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے۔ قربانی دی گئی ہے تب آج ہم یہ فرش اللہ بچھائے ہوئے، گور کے پالے لٹائے گئے ہیں، تب جا کر کے ہم آج اس فرش اللہ پر بڑی اطمینان اور سکون سے ماتم کر رہے ہیں۔ 2 سال سے دیکھیے معاشرے کا کیا حال ہے۔ بہرحال بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے امام نے فرمایا کہ حیا کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے حیا و ذنبن، حیا و تقصیر، حیا و کرامت، حیا و حب، حیا و حیبت۔ یہ 5 قسمیں امام علیہ السلام نے حیا کی بیان کی۔ سامنے کی چیزیں بیان کر کے بیان کر دوں تاکہ یہ امام علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے واضح ہو جائے۔ حیا و ذنبن کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے حیا کرنا، راہ ہموار ہو اور سارے امکانات ہمارے پاس موجود ہوں، اور اس کے باوجود اگر ہم گناہ نہ کریں، اور جب گناہ کرنے کا دل میں اگر خواہش پیدا ہو تو فوراً ہم خداوند عالم کی طرف رجوع کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں حیا محسوس کریں اس گناہ کو انجام دینے سے۔ اسے کہتے ہیں حیا و ذنبن۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ تو حیا و ذنبن، اب میں ایک روایت پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں، مختصر بیان کروں گا اس روایت کو، کافی طولانی ہے۔ ایک روایت بیان کر دوں کہ حیا و ذنبن یعنی گناہ کے امکانات موجود ہیں، اس کے باوجود خداوند عالم خدا کی بارگاہ میں حیا محسوس کر رہا ہے۔ کس لیے حیا محسوس کر رہا ہے؟ اس گناہ کو انجام دینے سے۔ عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ میں ایک سفر پر گیا ہوا تھا، اور جب میں سفر سے جب واپس آ رہا تھا تو میرے پاس سے تمام زاد راہ تمام ختم ہو گیا، اور میرے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں بچی ہوئی تھی، اور بالکل میں اس طریقے سے ہو گیا کہ اگر مجھے کھانے پینے کے لیے اگر نہ ملتا تو میں لقمہ اجل بن جاتا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا کہنا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو ٹھکرائی، جس نے امیر المومنین کی بیعت کو ٹھکرائی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند عالم نے اسے ایسا ذلیل و خوار کیا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے سفاک بادشاہ کے پیروں پر جا کر کے اس نے بیعت کی۔ یہ وہ شخص ہے۔ تو وہ
उसने कहा कि हमारे पास खाने पीने का तमाम अज़ूक़ा तमाम हो गया था और कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं था। तभी जो है हमारे नज़दीक ऐसे था कि जैसे अब हम मौत के करीब है। तभी मेरी नज़र एक भेड़ के गल्ले पर पड़ी, और जब भेड़ के गल्ले पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे जान में जान आई और मैं तेज़ी से उस भेड़ के गल्ले की तरफ बढ़ा। और जब वहाँ पे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक चौपान भेड़ों को चरा रहा था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब्दुल्ला इब्न उमर कहता है कि मैं उस चौपान के पास गया और जाने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे एक भेड़ दे दे ताकि मैं अपनी भूख को मिटा लूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, तेरा रहम व करम होगा अगर तू मुझे इसमें से एक भेड़ अता कर दे। तो उस चरवाहे ने कहा कि ऐसा है कि ये मेरा माल नहीं है बल्कि मेरे मालिक का माल है, और उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ चराने का हुक्म दिया है, किसी को देने का हुक्म नहीं दिया है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि अब इस तरीके से नहीं मान रहा है, तो उसने अपने पॉकेट से एक थैली निकाली जिसके अंदर दिरहम और दीनार था। तो उसने दिरहम और दीनार की थैली उस चरवाहे के पास पेश किया, और पेश करने के बाद कहा कि इसके अंदर कुछ दिरहम और दीनार है, तुम ले लो और मुझे इससे एक भेड़ दे दो। तो उस चरवाहे ने कहा कि ऐसा है कि मेरे मालिक ने सिर्फ और सिर्फ इसे चराने की इजाजत दी, तिजारत का हुक्म नहीं दिया है, बेचने का हुक्म नहीं दिया है, किसी को बांटने का हुक्म नहीं दिया है। जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि अब ये किसी तरीके से नहीं मान रहा है, तो उसने कहा कि भाई एक बात बताओ कि क्या तुम्हारा मालिक इन भेड़ की तादाद को जानता है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मालिक इन भेड़ों की तादाद को नहीं जानता है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि जब तुम भेड़ लेकर के जाते हो तो क्या तुम्हारा मालिक उनकी शुमारिश करता है, गिनता है? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा मालिक हमारे ऊपर इत्मीनान रखता है, हमें काबिल एतमाद समझता है, और कभी भी उसने शुमारिश नहीं की, और ये भेड़ की तादाद को भी नहीं जानता है। अब देखिए अब्दुल्ला इब्न उमर क्या कहता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहता है कि ऐसा है कि ये दिरहम और दीनार ले लो और इसमें से मुझे एक भेड़ दे दो। क्या ज़रूरत है कि तुम अपने मालिक को बताओ कि मैंने फलां को भेड़ बेच दी है? क्या ज़रूरत है कि अपने मालिक को बताओ कि जो है इसमें से एक भेड़ कम हो गई है? क्या ज़रूरत है कि तुम अपने मालिक को बताओ कि हमने फलां को एक भेड़ दे दिया है, जबकि तुम्हारा मालिक इसकी तादाद को नहीं जानता, जबकि तुम्हारा मालिक इसकी शुमारिश नहीं करता? तो तुम मुझे अगर इसमें से एक भेड़ दे दोगे तो उसे मालूम भी नहीं होगा और उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने भी नहीं फरमाया हया और ज़म्बिन, यानी गुनाह के इम्कान मौजूद हों और इंसान गुनाह न करे और खुदावंद आलम से हया महसूस करे। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि हया और ज़म्बिन सबसे पहले मुक़द्दम किया इमाम ने कि गुनाहों से इंसान को हया करना चाहिए। जैसे ही ये जुमला उसने कहा कि तुम्हारा मालिक जब इनकी तादाद को नहीं जानता, अगर तुम मुझे इनमें से एक भेड़ दे दोगे तो उसे खबर भी नहीं होगी। एक मरतबा उसके चेहरे का रंग बदला, उसके चेहरे का रंग बदला, तगय्युर हुआ, सुर्खी आ गई उसके चेहरे पर, और उसने कहा कि ठीक है कि मेरा मालिक इनकी तादाद को नहीं जानता, मेरा मालिक इसकी शुमारिश नहीं करता, लेकिन मैं उस परवरदिगार का क्या करूं कि जो इसकी तादाद को नहीं जानता है, जो इसकी शुमारिश नहीं करता है, मैं उससे कैसे बचूं कि जो हमारे तमाम अफ़आल और तमाम किरदार पर निगाह रखे हुए है, जो हमारे हर कदम कदम पर हमसे बाखबर है। कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके बारे में मेरा खुदा नहीं जानता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक चौपान का तक़वा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक चौपान का वरा है कि जिससे हमें सबक लेना चाहिए, और जब भी अगर दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गुनाह करने की तो फ़ौरन बारगाह इलाही की तरफ तवज्जो करे और कहे कि माबूद, मैं तुझसे हया महसूस करता हूँ कि मैं तेरी बारगाह में ये जसारत करूँ कि मैं गुनाह न करूँ, मैं तेरी इताअत से रूगर्दानी करूँ। दुरूद भेजिए मोहम्मद। ये हया और ज़म्बिल था। दूसरा, हया और तक़सीरी, यानी इंसान अपनी कोताहियों से और अपनी तक़सीर से हया महसूस करता है। उसकी मिसाल क्या है? माह रमज़ान मुबारक गुजर गया और हमारे पास फुर्सत थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ सकें,
ہمارے پاس فرصت تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی عبادت کر سکیں، ہمارے پاس فرصت تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، ہمارے پاس فرصت تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفاق اور صدقہ کر لیں، لیکن ماہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہمیں اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں لیکن ہم نے نہیں پڑھا، ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں لیکن ہم نے نہیں کیا، ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے غریب اور اپنے دوستوں کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے لیکن ہم نے نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی علماء فرماتے ہیں کہ اس پچھتاوے کو اور اس تقصیر اور کوتاہی کو فرماتے ہیں کہ یہ حیا و تقصیر ہے، یعنی اپنے غلطیوں سے، یعنی اگر کوئی انسان اگر رمضان المبارک میں اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے تو عزیزان گرامی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ پرموشن سے بچ گیا ہے، خداوند عالم جو اسے عہدہ دینا چاہ رہا تھا اس عہدے سے محروم رہ گیا، گناہ نہیں ہے، عبادت نہیں کی، زیادہ سے زیادہ نماز نہیں پڑھی مستحبی نماز، تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن ایک پرموشن سے جو ہے دور ہو گیا، تو اب یہ پچھتا رہا ہے، اسے کہتے ہیں حیا اور تقصیر عزیزان گرامی۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا رہے تھے، ان کے سامنے ایک سگ بیٹھا ہوا تھا، آپ ایک لقمہ خود کھا رہے تھے اور ایک لقمہ اس سگ کے آگے ڈال رہے تھے، جب دور سے چاہنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کے پاس غذا خود اتنی مختصر ہے، اتنی کم ہے کہ خود آپ جو ہے شکم سیر ہو سکیں، تو آپ اس جانور کے آگے کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لا استحی من اللہ، میں خداوند عالم سے حیا محسوس کرتا ہوں کہ میں شکم سیر ہو کر کھا لوں اور یہ جانور میرا منہ تکتا رہے اور یہ جانور بھوکا رہے۔ تو عزیزان گرامی اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جانور کو اگر غذا نہ کھلاتے تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی یہ تقصیر اور کوتاہی اور ترک اولا، یہ گناہ یہ سب ہمارے یہاں ہے، اور تقصیر اور کوتاہی اور یہ ترک اولا یہ دروازہ ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے، ان کے ہاں پچھتاوے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے اگر یہ غذا نہ دیتے تو عزیزان گرامی کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ مکتب اسلام ہے عزیزان گرامی، یہ اخلاق آل محمد ہے کہ جہاں انسانوں کا خیال رکھا گیا ہے وہاں پر حقوق جانور کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اور امام علیہ السلام کو توارا نہ ہوا کہ میں شکم سے رو کر کے کھا لوں اور یہ جانور عزیزان گرامی بھوکا رہے۔ تو یہ دوسری قسم تھی حیا کی، حیا و تقصیر۔ تیسری قسم ہے حیا و کرامتی، بالکل میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ حدیث واضح ہو جائے۔ حیا و کرامتی، حیا و کرامتی کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ انسان اپنے عہدے سے اور انسان اپنے منصب سے حیا محسوس کرتا ہے کہ جس منصب کے اوپر اسے خداوند عالم نے فائز کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مثال اس طریقے سے میں پیش کر دوں کہ امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ، اپنے غلام قمبر کے ساتھ بازار میں گئے اور جانے کے بعد امیر المومنین نے 2 پیرہن خریدے عزیزان گرامی، ایک پیرہن کی قیمت 3 درہم تھی اور دوسرے پیرہن کی 5 قیمت تھی۔ 5 درہم والی جو پیرہن تھی وہ جناب قمبر کو عطا کر دی اور 3 درہم والی جو قمیص تھی، جو پیرہن تھی وہ خود رکھ لیا۔ تو قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا مولا آپ نماز جمعہ کے خطبے دیا کرتے ہیں، آپ روزہ کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ تاجروں کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مولا یہ 5 درہم والی قمیص آپ پہن لیجئے اور یہ 2 درہم 3 درہم والی قمیص آپ مجھے دے دیجئے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا انی لا استحی من اللہ، میں خداوند عالم سے حیا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے عمدہ لباس پسند کروں اور اس کے بندے کے لیے، اس کے مخلوق کے لیے ادنا لباس پسند کروں۔ عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے۔ یہاں سے دنیا بھر کی فضائل اور دنیا بھر کے مناقب کے سوتے پھوٹتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے 3 شب و روز پانی پہ افطار کیا اور اپنے آگے کی غذا اٹھا کر
فقیروں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو. اگر نہ دیتے کوئی گناہ نہیں تھا. اگر 5 درہم والا لباس امیر المومنین خود پہن لیتے کوئی گناہ نہیں تھا. عزیزان گرامی, نہ شریعت کے لحاظ سے, نہ اسلام کے لحاظ سے, نہ اخلاق کے لحاظ سے, نہ تاریخ کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں تھا کہ امیر المومنین اگر اپنے لیے 5 درہم کا لباس پہن, کیونکہ امیر انفاق کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر انفاق نہیں کر رہے ہیں. امیر اپنے آگے کی غذا اٹھا کر کے دے رہے ہیں. اگر چاہتے تو وہ جو 5 بچے ہوئے تھے وہ چاہتے تو اس غذا کے اندر بٹوارا کر لیتے اور غذا کے اندر تقسیم کر کے کھا لیتے. لیکن وہ ایسا گھرانہ ہے عزیزان گرامی, اپنے منصب سے حیا کرتا ہے. خداوند عالم نے جو مقام و منزلت عطا کی ہے اس سے وہ حیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم شکم سیر ہو کر کے کھا لیں, ہم اچھا لباس پہن لیں, اور خداوند عالم کا ایک غریب مخلوق جو کم, جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, وہ بھوکے رہے اور ہم سیر ہو کر سو جائیں. ایک درود بھیجتے تو یہ تیسری قسم تھی عزیزان گرامی, حیا و کرامت. چوتھی قسم ہے حیا و حب, یعنی شدت محبت کی بنا سے انسان حیا محسوس کرتا ہے. شدت محبت یہ تمام سے افضل ہے عزیزان گرامی. حیا و ذنب سے بھی بالا تر ہے. امام فرماتے ہیں حیا و ذنب سے بھی بالا تر ہے, حیا و تقصیر سے بھی بالا تر ہے, اور حیا و کرامت سے بھی بالا تر ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے امام نے فرمایا کہ یہ حیا و حب تمام سے بالا تر ہے. امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام, حج کا موسم ہے, امام علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور امام علیہ السلام کا ان کا چاہنے والا موجود ہے. جیسے امام طواف کر رہے ہیں تو ویسے ہی عبد الملک ابن مروان یہ داخل ہوا خانہ کعبہ کے اندر, اور جیسے ہی چاہنے والے نے دیکھا کہ عبد الملک ابن مروان داخل ہوا ہے تو فوراً اس نے امام کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا عبد الملک ابن مروان خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا ہے, چلیے طواف کے بعد اس سے شکایت کیجئے کہ تمہارے عامل نے, تمہارے حاکم نے میرے گھر کو لوٹ لیا, میرے باپ کو لوٹ لیا, میری عزت کو پامال کر دیا, میرے تمام مسائل کو خراب کر دیا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے خداوند عالم سے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے خداوند عالم سے دنیا طلب کروں. امام کا جملہ سنیں کہ مجھے خداوند عالم سے حیا یہ محسوس ہوتی ہے کہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے خداوند عالم سے دنیا طلب کروں, اور تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں آ جا کر کے عبد الملک سے یہ کہوں کہ اس نے تیرے عامل نے میرا گھر لوٹ لیا, میری عزت کو پامال کر دیا, میرے باپ کو لوٹ لیا, میں اس سے یہ مانگنے جاؤں, جبکہ میں خدا عظیم کی بارگاہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے دنیا طلب کروں. عزیزان گرامی, اسی کو کہتے ہیں حیا و حب. اسی لیے امام نے فرمایا کہ یہ تمام حیاؤں میں سب سے بلند اور افضل مقام رکھتا ہے حیا و حب. عزیزان گرامی, اور 5ویں قسم ہے حیا و حیبت, یعنی عظمت و جلالت کی بنا پر, عظمت و جلالت کی بنا پر انسان حیا محسوس کرتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے کے کہ جیسے ہی انسان کے سامنے خداوند عالم کا نام لیا جائے انسان کے اندر لرزہ طاری ہو جائے, انسان کے اندر خوف طاری ہو جائے. جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سوائے حیات آپ کے سامنے موجود ہے, پیغمبر گرامی کی نماز موجود ہے, جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے, امیر المومنین کی نماز موجود ہے, ایسے آپ نماز میں لرزتے تھے کہ جس طریقے سے ایک زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہو. عزیزان گرامی, یہ خداوند عالم کی بزرگی ہے, یہ خداوند عالم کی عظمت و جلالت ہے. تو جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پہنچے, عظمت حیبت بتا رہا ہوں میں آپ کو خداوند عالم کی, کہ حیبت یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں یا ہمارے کانوں میں پہنچے, اپنے سارے کام کو ترک کر کے خداوند عالم کی عبادت کی طرف پہنچے. یہ کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں حیا و حیبت. قرآن مجید میں موجود ہے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جیسے ہی خداوند عالم کا
जिक्र वो आए वैसे ही तुम दौड़ करके उसके जिक्र की तरफ पहुंचो। जैसे ही अजान, सिर्फ ये जुमा की नमाज से मखसूस नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम नमाजों से मखसूस है कि जैसे ही अजान की आवाज़ कानों में तुम्हारे पहुंचे तो फौरन तुम खुदावंद आलम की इबादत की तरफ पहुंचो। तो अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह मुज्तहिद तहरानी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला आपसे अर्ज कर दूं कि हमेशा वो अपनी नसीहत में फरमाते थे कि तुम नमाज से ये ना कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि काम से ये कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये है हया हैबत। अब 3 रिवायत मुख्तसर मैं आपके सामने पेश कर दूं और उसके बाद मसाइल और उसके बाद ये दुआ तमाम इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुआ को कबूल फरमाए। फिर से मोहम्मद हया हैबतिन किसे कहते हैं, वो मैं 3 रिवायत छोटी छोटी मुख्तसर, बहुत पुरानी है लेकिन छोटी छोटी मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको बयान करूँगा कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर एक गिरोह महशर के मैदान में लाया जाएगा जिसका नाम हमारे नामों पर होगा, यानी मोहम्मद होगा, अली होगा, फातिमा होगा, हसन होगा, हुसैन होगा, जाफर होगा, अब्दुल्ला होगा। पैगंबर फरमा रहे हैं कि हमारे नामों पर इनके नाम होंगे और इनको महशर के अंदर पेश किया जाएगा। अब देखिए रिवायत, पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमा रहे हैं कि खुदा उस दिन उस गिरोह से कहेगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नामों की वजह से हया महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर अज़ाब न करूं। खुदा अलैहिस्सलाम की वक़ार देखें, मंज़िलत देखें, उनकी हैबत देखें कि खुदावंद आलम हया महसूस कर रहा है उनके नामों की वजह से कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम फातिमा है, मेरा नाम हसन है, मेरा नाम हुसैन है। तो खुदा फरमा रहा है कि मुझे इन नामों की वजह से हया महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर अज़ीज़ान गिरामी आज अज़ाब नाज़िल करूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन नामों की इज्जत हमारे हाथों में है, इन नामों की हुर्मत हमारे हाथों में है। ऐसा ना हो कि कोई दूर से देखे और देखने के बाद कहे कि वो देखो मोहम्मद चोर आ रहा है, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कोई दूर से देखे और देखने के बाद ये कहे कि वो देखो अली दाढ़ी मुंडा चला आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इन नाम की इज्जत और आबरू हमारे हाथों में है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम इन नामों की इज्जत और इन नामों की आबरू का अगर हमने ख्याल नहीं किया अज़ीज़ान गिरामी, तो खुदावंद आलम भी हमारे ऊपर अपने अज़ाब नाजिल करने से हमारे ऊपर हया महसूस नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हमने इन नामों की इज्जत नहीं की, इन नामों का हमने एहतराम नहीं किया, इन नामों की हमने हक़ हुर्मत की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमने इनके नामों की इज्जत नहीं की, अगर हमने इन नामों की हुर्मत को अगर पामाल होने से अगर नहीं बचाया, तो अज़ीज़ान गिरामी खुदावंद आलम भी हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल करने से उस दिन हया महसूस नहीं करेगा। एक दुरूद भेज दे। दूसरी रिवायत पैगम्बर गिरामी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि मैं उन ज़ईफ़ और नातवा शख्स के ऊपर हया महसूस करता हूँ अज़ाब नाज़िल करने में, कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिनके बदन में ताकत नहीं रही, जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं रही, जिनकी ताकतों ने जवाब दे दिया है, तो मैं उनके ऊपर अज़ाब नाजिल करने से हया महसूस करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये दूसरा मुकाम है कि जहाँ खुदावंद आलम एक जगह अइम्मतुल हुदा अलैहिस्सलाम के नाम से हया महसूस कर रहा है, हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल नहीं कर रहा है। एक जगह खुद खुदावंद आलम हमारी सफ़ेद दाढ़ी, हमारे सफ़ेद बाल और हमारे नातवा जिस्म के ऊपर ये रहम कर रहा है कि वो हमारे ऊपर इसलिए अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहा कि हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है कि हम खुदावंद आलम के अज़ाब को बर्दाश्त करें। बस आखिरी रिवायत सुन लें, उसके बाद पैगम्बर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि महशर के मैदान में एक गिरोह लेकर के आया जाएगा और लाने के बाद उसे हिसाब व किताब के बाद फौरन जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी,
पैगंबर फरमाते हैं कि जितनी तेजी के साथ वो जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उससे कई गुना तेजी के साथ वो जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा तेजी के साथ वो शख्स, वो गिरोह जहन्नम से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो पैगंबर फरमा रहे हैं कि जब ये जहन्नम से निकाले जा रहे होंगे तो उस वक्त वो जो जहन्नम के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पूछेंगे कि भाई तुमने दुनिया में ऐसा कौन सा फेल अंजाम दिया कि जो तुमने जहन्नम में गए और जहन्नम से फौरन जो है तुम्हें निकाल लिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो कहेंगे, पैगंबर फरमा रहे हैं कि वो कहेंगे कि हमने दुनिया में कोई बहुत अच्छा फेल अंजाम नहीं दिया, लेकिन हमसे जब कभी गुनाह सरजद हो गया और जब हमसे कभी कोई गुनाह हो गया तो हमने फौरन खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। और कुछ गुनाह ऐसे थे अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग कहेंगे कि जिसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी और खुदावंद आलम से हमने इसकी मग़फ़िरत तलब नहीं की, लेकिन जब खुदावंद आलम ने हमें जहन्नम में डाला तो हमारे ज़हन में ये बात थी कि हमने ये नहीं सोचा था कि खुदावंद आलम इस गुनाह के एवज में हमें जहन्नम में डाल देगा। तो खुदावंद आलम फौरन मलाइका से कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि जो बंदा मेरे बारे में हुस्न ज़न रखे और मैं उसे ज़्यादा देर तक जहन्नम में जलने दूँ, तो ऐ मालिक फौरन जाओ और जाने के बाद इसे जहन्नम से बाहर निकाल लो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो खुदावंद आलम हमारे अइम्मतुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की वजह से हया महसूस करता है, जो खुदावंद आलम हमारे ज़ईफ़ी की वजह से हया महसूस करता है, जो खुदावंद आलम हुस्न ज़न की बिना पर हया महसूस करता है और हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करता, तो अज़ीज़ान गिरामी हमें गुनाह करते वक्त क्यों हया महसूस नहीं होती? अज़ीज़ान गिरामी, हम क्यों खुदावंद आलम की नाफरमानी करते वक्त हमें हया महसूस नहीं होती? हम क्यों खुदावंद आलम की इताअत से सरपेशी करते वक्त उस वक्त हमें हया महसूस नहीं होती? तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम खुदावंद आलम की बारगाह में हया महसूस नहीं करेंगे तो खुदावंद आलम भी अपने अज़ाब नाज़िल करने से हमारे ऊपर हया महसूस नहीं करेगा। और बस आखिरी पैगाम जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी हदीस में आपके सामने पेश करूं और ये ज़हमत और ये दुआ को तमाम कर देता हूँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ला ईमान लिमन ला हया ला, जिस शख्स के पास हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, और जिसके पास ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है, जिसके पास ईमान नहीं है वो मोमिन नहीं है और उसका ठिकाना अज़ीज़ान गिरामी जहन्नम है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने तमाम किया, इन तमाम मारूज़ात को करबला अज़ीज़ान गिरामी सच चुकी है और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं अर्ज़ करूँगा उस शहीद से कि जिसने सबसे पहले मकसद करबला के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकसद के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ ऐसे शजा और बहादुर थे कि अगर वो मैदान करबला में होते अज़ीज़ान गिरामी, तो अगर लश्कर यजीद क़यामत तक भी अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जंग करती तो ये चंद बहादुर काफ़ी थे। एक अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार जिन्हें मौला ने मदीने में भी छोड़ दिया, दूसरे मोहम्मद हनफिया हैं, तीसरे मुस्लिम इब्न अकील हैं जिनको अपना सफ़ीर बना करके कूफे में भेजा है अज़ीज़ान गिरामी, चौथे मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं जिनके हाथों में भतीजी की सूखी मश्क दे दी, चौथे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं अज़ीज़ान गिरामी जो बीमार हो गए। ये चंद बहादुर थे अज़ीज़ान गिरामी जिनके बारे में मक्तल लिखती कि अगर ये बहादुर होते तो क़यामत तक अगर फ़ौज यजीदी अगर लड़ती तो काफ़ी थे। मैं बस जिक्र करूँगा जनाब मुस्लिम से, इसलिए कि जनाब मुस्लिम ने सबसे पहले मकसद करबला के लिए और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
کوفے کا سفیر اپنا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جب آپ پہنچے ہیں کوفے کے اندر تو روایت بتاتی ہے کہ 18 سے 20 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ اور اس وقت جناب مسلم مختار ثقفی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، مختار ثقفی کے مہمان تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ابن زیاد ملعون جب کوفے میں وارد ہوا ہے تو اس وقت کیا ہوا کہ کوفے کے ماحول خراب ہوئے، ہر کسی کو ڈرایا اور دھمکایا اور جناب مختار کو قید کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب جناب مسلم جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں، جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ عزیزان گرامی، خفیہ طور سے رہ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہے اور ابن مرجانہ نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ ذرا پتہ کرو کہ مسلم اس وقت کس گھر کے اندر ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آ گیا کہ جہاں پر 18,000 20,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ عزیزان گرامی، عشاء کی نماز کے بعد مسلم کے پیچھے ایک شخص بھی نظر نہیں آیا۔ اب مسلم ہے اور کوفے کی وہ سناٹی گلیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلم ہے اور وہ کوفے کا تنہا گلی اور کوچہ ہے، کبھی اس گلی سے کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے سے کبھی اس کوچے میں جناب مسلم پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم تھک کر کے جناب طوا کے دروازے پر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طوا کا دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! طوا کہتی ہے کہ اے جوان، ایسا ہے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ایسا ہے کہ تو اپنے گھر کو چلا جا۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ اے بی بی، ایسا ہے کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ جناب طوا گھر کے اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد ایک کوزے میں پانی لے کر کے آتی ہے اور جناب مسلم کے حوالے کرتی ہے۔ مسلم نے پانی پیا۔ میں کہوں گا مسلم، عالم غربت میں تمہیں کم از کم پانی تو مل گیا۔ مسلم ذرا کربلا میں آئیے، عاشور کا دن ہے مسلم، امام حسین علیہ السلام ایک ششماہے کو لے کر کے مقتل میں آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک قطرہ پانی پلا دو۔ مسلم، اسے پانی تو نہ دیا گیا، لیکن ہرملہ کا تیر، مال کا تیر، جس سے جناب علی اصغر شہید کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مسلم، آپ کو پانی تو مل گیا، آپ نے پانی پی لیا، لیکن ہائے وہ کمسن سکینہ جو شمر ملعون کے پیچھے ایک سوکھا ہوا کوزہ لے کر پھر رہی ہے۔ اے شمر، تھوڑا سا پانی دے دے، میرا جگر بھونا جا رہا ہے۔ اے شمر، میرا جگر بھونا جا رہا ہے۔ شمر ملعون کہتا میں اپنے لشکر کو پلانے کے بعد دوں گا۔ جناب سکینہ اس کے پیچھے ہے، لشکر کو سیراب کر دیا، جانوروں کو سیراب کر دیا۔ مسلم بڑے خوش نصیب ہے، طوا جیسی مومنہ آپ کو ملی، کوزے میں پانی لا کر کے دیا، لیکن ہائے رے سکینہ کے سامنے مشک کے دہانے کو کھول دیا، مشک کا سارا پانی زمین پر گرا۔ سکینہ اس کے اندر پچھاڑے کھانے لگی، ہائے چچا، ہائے پیاس۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم نے پانی پیا، طوا کو کوزہ دیا، طوا گھر کے اندر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد طوا باہر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کیا وہ دیکھتی ہے کہ جناب ملک وہ جوان پھر بیٹھا ہوا ہے۔ طوا کہتی ہے اے جوان، کیوں اپنے گھر کو نہیں جا رہا ہے؟ اے جوان، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی وطن نہ ہو، وہ کہاں جائے گا؟ ایک مرتبہ طوا مومنہ تھی۔ عزیزان گرامی، طوا نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، کیا تم میرے آقا حسین کو جانتے ہو؟ ایک مرتبہ مسلم نے کہا
तो मैं उसी हुसैन का सफीर हूँ, मैं उसी हुसैन का चचाजाद भाई हूँ। ये सुनना था कि तौआ ने अपने हाथों को जोड़ा, कहा मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मौला ये आप ही का घर है, आइए तशरीफ लाइए। मैं कहूँगा मुस्लिम बड़े खुश नसीब थे, अरे आपको आलम गुर्बत में तौआ ने रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन जरा आइए आशूरे में, जरा आशूर के रोज आइए, करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अरे शिम्र मलऊन के हाथों में मशअल होगी और ये खैमों को जला रहा होगा। कभी खैमे इस खैमे से उस खैमे भी आ जा रही होंगी। अल्लाह अकबर। मुस्लिम पूरी रात इबादत करते रहे, पूरी रात मुस्लिम ने इबादत में गुजारी। जब सुबह नमूदार हुई, जनाब मुस्लिम ने सुबह की नमाज पढ़ी और अपने जंगी लिबास को पहना, और पहनने के बाद जब बाहर निकलना चाहा तो तौआ ने पकड़ लिया, पकड़ लिया और कहा कि मौला बाहर न जाइए, ये खूंखार भेड़िए आपके खून के प्यासे हैं। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा कि ऐ तौआ, मैं अगर बाहर नहीं गया तो ये दरिंदे तुम्हारे घर के अंदर घुस आएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी इज्जत पामाल हो। मैं कहूँगा मौला बड़ा ख्याल है तौआ की इज्जत का, बड़ा ख्याल है तौआ की आबरू का। अरे जरा करबला में आइए, शाम गरीबा है, शिम्र का नेजा है, ज़ैनब की चादर है, वावैला मचा हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे मुस्लिम बाहर निकले, जबरदस्त जंग की है अज़ीज़ाने गिरामी, और करबला के शहीदों में और जनाबे मुस्लिम की शहादत में अज़ीज़ाने गिरामी एक फर्क है कि जब करबला के शहीद जब जंग कर रहे थे, जब जंग कर रहे थे, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस मौजूद थे, दाने शुजात पेश कर रहे थे, मरहबा मरहबा। लेकिन हाय मुस्लिम की गुर्बत, मुस्लिम के ऊपर कोई दाने शुजात पेश करने वाला नहीं। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम को दरबार में पेश किया गया। किसी ने कहा कि तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर हुसैन है, सिर्फ हुसैन है। इब्ने रियाज ने हुक्म दिया कि फौरन मुस्लिम के सरोदन में जुदाई की जाए, दारुल अमारा के छत पे ले जाया गया। मुस्लिम से कहा, मुस्लिम तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है? मुस्लिम ने कहा कि बस 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। जनाबे मुस्लिम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। मुस्लिम ने नमाज पढ़ी, मदीने का रुख किया, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मुस्लिम के सरोतन में जुदाई हुई। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान पर कलमे इस्तिंजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़दाइही तस्लीमन लियम या अल्लज़ीना माबूद इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद जो बीमार में शिफाए कामिल वाजिब अता फरमा। माबूद इस मनहूस वायरस को जल्द आलम बशरियत से फना बर्बाद कर दे। माबूद जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। माबूद तेरे हुजूर में सबसे खास दुआ ये है कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर राज़ी फरमा।
عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے